السلام علیکم دوستوں، معلومات میں خوش آمدید۔ انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیے ہوئے عجائبات کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ہزاروں ایسے عجوبے موجود ہیں جنہیں انسان نے اپنی کاریگری اور ہنر سے عظیم تاریخی ورثہ بنا دیا۔ انہی عجائبات میں ایک ایسا عجوبہ بھی ہے جو تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ اس عظیم الشان سٹرکچر کی تعمیر میں سال یا اشرے نہیں، صدیاں لگی ہیں۔ آج ہم جس عجوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے عظیم دیوار چین کہتے ہیں۔ دوستوں، چین کے 9 صوبوں میں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے تقریباً 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سالوں میں تعمیر کروایا۔ دوستوں، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ دیوار چین کو کب، کیوں اور کیسے تعمیر کروایا گیا۔ میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل معلومات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل معلومات کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں، اس شاہکار عجوبے کی تاریخی تعمیر کی بات کی جائے تو زمانہ قبل مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھی، لیکن 221 قبل مسیح تا 206 قبل مسیح چین خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، تو اس نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کر کے متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے شہنشاہ چن شی ہونگ نے اپنے اس دور حکومت میں چین کے مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے عہد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14ویں سے 17ویں صدی عیسوی میں منگ شہنشاہوں کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ دوستوں، ایک اندازے کے مطابق منگ سلطنت کے شہنشاہوں نے تقریباً 8800 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے۔ 2012 میں ایک آرکیولوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی 13,171 میل ہے، جو کہ 21,196 کلومیٹر بنتی ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ دیوار چین کیوں تعمیر کروائی گئی۔ چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریب علاقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں جن خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی فوج نے عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحدوں سے چین میں داخل۔ یہ 14 صدیوں میں پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی انسانی آبادیوں پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا، اور 1420 میں منگ خاندان کے عہد میں اس عظیم دیوار کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ اسی دور میں فوجی قلعے، سڑکیں اور دیواریں چین میں کچھ فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بنائے گئے۔ واچ ٹاورز سے دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ مورخین کے مطابق اس دیوار پر 25,000 کے قریب واچ ٹاورز تعمیر کیے گئے تھے۔ ان واچ ٹاورز کا درمیانی فاصلہ کچھ جگہ پر انتہائی معمولی اور بعض مقامات پر 3 میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واچ ٹاورز 3 منزلہ تھے اور ان کی چھتوں پر ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے۔ دوستوں، یہ واچ ٹاور ایک مقام سے دوسرے مقام تک سگنلز بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہو جاتا تو آگ جلا کر باقی واچ ٹاورز تک اس حملے کے متعلق خبر پہنچائی جاتی۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک ٹاور پر ایک دن میں 620 میل دور تک سگنل بھیجے جا سکتے۔ ایک اندازے کے مطابق دیوار چین کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ انسانوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا۔ اسی لیے اس دیوار کو دا لانگسٹ گریو یارڈ آف ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں دیوار چین کیسے تعمیر کی گئی اور اس پر کتنا خرچہ آیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے کام کیا، جن میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ عام شہری تھے۔ اس عظیم الشان دیوار کے مٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ اینٹیں استعمال ہوئی۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کئی مقامات پر 50 فٹ بلند ہے۔ اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کچھ مقامات پر 30 فٹ کے قریب ہے۔ اس دیوار کے تمام حصوں پر تقریباً 635 بلین کا خرچہ آیا۔
جو آج کے حساب سے تقریباً 95 ارب ڈالر بنتی ہے۔ دیوار چین سے متعلق کئی مفروضے بھی زبان زد عام ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی اس دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلا بازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے انسانی آنکھ کی مدد سے صاف نظر نہیں آ سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے۔ اس شاہکار کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا، اور پھر تقریباً 20 سال بعد اس عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا۔ دوستوں، اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگولوں کے حملے سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا، اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ سے زائد سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، اس لیے آج دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس دیوار کو دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان وزٹ کر چکے ہیں۔ یہاں ہر سال میراتھن منعقد ہوتی ہے، جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ چائنا ہر سال تقریباً 15.5 ارب امریکی ڈالر دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ اگر ریکارڈز کی بات کی جائے تو چائنا کے ڈونگ یوہی، جو کہ ایک الیکٹریکل انجینئر تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو مکمل عبور کیا سن 1985 میں، جس میں تقریباً 508 دن لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دیوار کے متعلق انہوں نے کچھ نوٹس بھی لکھے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔